اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ہی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں زندگی سنبھل کے گزارنا، یہ مت سمجھنا کہ رسول اللہ کھڑے تو ہمیں چھڑا لیں گے۔ آپ نے فرمایا لا اغنی عنکم شیئا، فرمایا اگر تم دنیا میں کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے آتے ہو، کسی عورت کا حق مار کے آتے ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، چوری کرتے ہو، کسی کا اونٹ چراتے ہو، کسی کی گائے چراتے ہو، فرمایا لا اغنی عنکم شیئا، تو میں تھوڑا کچھ نہیں کرنا آئے گا۔ پاک علیہ السلام کے حج کے بارے میں چند ایک چیزیں بتائی تھی۔ یہ جو رسول پاک علیہ السلام نے آخری اپنا حج فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے 10 ہجری میں، تو اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے بڑی تبدیلیاں فرمائی ہیں، چونکہ دور جاہلیت میں کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو کفار کرتے آ رہے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے وقوف عرفہ ہے، تو وقوف عرفہ یہ لازمی رکن ہے، لیکن جو مشرکین تھے وہ پتہ کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ جب وقوف عرفہ کا دن آتا نا تو وہ ادھر ہی بیٹھے رہتے تھے پیچھے ہی، اور غریبوں کو بھیجتے کہ جاؤ بھی جاؤ تسی جاؤ وقوف عرفہ، اسی کوئی نہیں جانا گا۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ تو بات غلط ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام گئے اور فرمایا کہ دیکھو بھی وقوف عرفہ کرنا ہے لازمی۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے وقوف عرفہ کیا، جیسے صفا مروہ کی دوڑ لگاتے ہیں، یہ بھی دور جاہلیت میں کوئی نہیں تھی، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے شروع فرمائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ حج کرتے تھے نا، حج وہ مینا سے واپس پلٹ جاتے تھے، چلو بھی اپنے اپنے کارانوں جاؤ، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی، مینا کے بعد تم نے واپسی آنا ہے اور طواف وداع کرنا ہے، الوداعی طواف جو ہے، اس لیے کہ مکہ کی اہمیت لوگوں کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام نے چند ایک چیزیں تبدیل فرمائی تھی۔ اور یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس میں رسول پاک علیہ السلام نے ہر چیز کے حقوق بیان فرمائے تھے، ہر چیز کے حقوق نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے۔ اور خاص طور پہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو، دور جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے وہ ساری کی ساری اپنے قدموں تلے روند دی ہیں۔ آج کے بعد کوئی بندہ دور جاہلیت والا کوئی کام بھی نہیں کرے گا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے بارہا مقام پہ ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دماء الجاہلیت موضوع، ربا الجاہلیت موضوع، او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دور جاہلیت کا خون بھی ختم، ایک کے بدلے 10 مار دیں سی، ہے نا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود بھی ختم، ہر چیز ختم۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے بارے میں، فرمایا فتقوا النساء فتقوا النساء فتقوا النساء، حضور نے فرمایا عورتوں کا خیال کرنا، عورتوں کا خیال کرنا، عورتوں کا خیال کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام جان دے کہ ساری قوم عورت حق کھا جانا ہے۔ وراثت دا نام و نشان انہیں جو بچی دا، بچے نو 10 واری دکان پا کے دیتی ہے تو بچی دی ایک واری شادی کی دے وہ وراثت ختم۔ اگر باپ سے پوچھے بھی بچی کو وراثت کیوں نہیں دے رہے، وہ کر سب شادی تے کر دیتی سی نا، بچی دی ایک واری شادی کی دے، بچے نو 10 واری دکان پا کے دیتی ہے، تو بچے تے کدے نام نہیں لیا، تو بچے تے نام ہے تو سارے زمین لا کے جا رہے ہیں، اللہ رسول کو جواب نہیں دینا کیا؟ تو یہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر غلاموں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، غلاموں کا خیال کرنا۔ اور یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم خود کھاؤ وہی چیز اپنے نوکر کو بھی کھلانی ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک آیہ کریمہ ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ کی، یا ایھا الناس انا قد جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھو تمہارے اندر کوئی چودھری کوئی سیٹھ نہیں ہے، صرف کون ہے، عزت کس کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو بندہ نیک ہوگا عزت اسی کی ہوگی۔ اور بدقسمتی کے ساتھ آج سب سے زیادہ ذلیل علماء ہو رہے ہیں۔ عزت کس کی ہے؟ جس نے ٹائی لگائی ہوئی ہے۔ عزت کس کی ہے؟ جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں۔ مولوی تو کسی کھاتے کا جی مولوی جی چھوڑو جی، میں مثال دے رہا ہوں جنرل طور پہ، ایسی کوئی بات نہیں، میں کسی کو ہٹ نہیں کرتا، میں مشترکہ مثالیں ہی پیش کرتا ہوں۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام پھر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے۔ آپ کو پتہ نا 100 نبی پاک علیہ السلام نے 100 اونٹ نبی پاک علیہ السلام نے ذبح فرمائے تھے۔ میں 100 بکری نہیں کہہ رہا، 100 اونٹ کہہ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 100 اونٹ کا گوشت کتنا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے نام پہ قربان کرنا تھا۔ ویسے حضور کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جب اللہ کے نام پہ قربان کرنے کی باری تو نبی پاک علیہ السلام نے 200 اونٹ ذبح فرمائے۔ اما عائشہ کے پاس ایک بندہ ہے، انہوں نے کہا جی میں حضور تے طرح زندگی گزارنا چاہتا، جی میں ساڑھے رسول پاک نے زندگی گزاری ہے نا، میں وہ زندگی گزارنا چاہتا۔
سیدہ اما عائشہ نے فرمایا تو پوری زندگی دی گل کر رہا ہے، ایک ہفتہ بھی نہیں گزار سکتا جو زندگی ساڑھے رسول پاک نے گزاری ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اللہ اللہ. اما عائشہ فرماندے نے کہ ساڈا کمرہ ایڈا چھوٹا سی، اسی تلے کھلو کے ہاتھ لا لیندی سی چھت نوں، ایڈی چھوٹی چھت سی. آپ اندازہ کریں ہماری پوری زندگی گزر گئی، پوری زندگی، کسی کی 60 ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی 40 ہے، کسی کی 30 ہے، کسی کی 20 ہے. ہم نے پوری زندگی میں سے ایک دن بھی رسول اللہ کے طریق کے مطابق نہیں گزارا ہے. ایک دن بھی ہمارا رسول اللہ کے حکام کے مطابق نہیں گزرا، اللہ کے دین کے مطابق ایک دن بھی. اور ہمارے دل کے اندر پتہ کیا ہے؟ اسی جب مرنا ہے کہ قبر کے اندر رسول پاک کھڑے نے استقبال واسطے، اتھو کے سامنے جنت کا ٹکٹ لب جانا ہے. اور ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے. اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ہی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں زندگی سنبھل کے گزارنا، یہ مت سمجھنا کہ اگر رسول اللہ کھڑے تو ہمیں چھڑا لیں گے. آپ نے فرمایا لا اغنی عنکم شیئا، فرمایا اگر تم دنیا میں کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے آتے ہو، کسی عورت کا حق مار کے آتے ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، چوری کرتے ہو، کسی کا اونٹ چراتے ہو، کسی کی گائے چراتے ہو، فرمایا لا اغنی عنکم شیئا، تو میں تھوڑا کچھ نہیں کرنا آئے گا. اس واسطے زندگی سنبھل کے گزار کے آنا. حضرت صاحب کہاں ہے؟ لوگوں کی زبان پہ بس ایک ہی ہے جی، مرا کے تو ویکھی جائے گی، مرا کے تو ویکھی جائے گی. او بھائی زندگی کیسے گزار رہے ہو؟ یہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے زندگی گزارتے ہیں. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے نوکروں کا خیال کرنا. نوکروں کا آج اب دیکھ لیں پاکستان میں 6 مہینے کا کام ہے اور 8 سال میں جا کے سکھاتے ہیں. تم یہ نوکروں کے ساتھ ضلع پیش کر رہے ہو. اور فارم ہاؤس کے اندر بیچاری ایک نوکرانی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے ایک بوٹی کو ترس رہی ہے، اور نواب کا بچہ سیب کو ایک چک مار کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے. تم لوگ یہ غلاموں کے ساتھ کر رہے ہو. ایک جو نوکر انسان ہے بیچارے سیٹھ صاحب کی، وہ نوکری کر رہے ہیں، اس کی نسلیں گزر جاتی ہیں، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پھر بیٹا، بیٹے کے بعد پھر بیٹا، غلامی کرتے ہوئے، اور سیٹھ صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں. وہ بھائی سیٹھ صاحب سے تو وزیر اعظم بن گئے، لیکن نوکر وہی کھڑا ہے. ہم لوگ یہ غریبوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ ذبح فرمائے قربانی کے ایام میں. سبحان اللہ. 100 اونٹ. جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو میری روح خوش ہوتی ہے کہ یار حضور نے جب اللہ دے راج دیتا نا، دل کھول کے دیتا، امت کو پیغام دیا. امت کو پیغام تھا نا، حضور تے اللہ دے پاک محبوب سن. ویسے نبی پاک علیہ السلام تے زکوٰۃ فرض کوئی نہیں سی، سمجھ رہے ہو نا؟ امت تے فرض ہے، ساڑھے رسول کو زکوٰۃ فرض کوئی، اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مال کدے اکٹھا ہی نہیں فرمایا. رسول پاک علیہ السلام تے تہجد دی نماز فرض سی، ساڑھے مسلمان تے فرض کوئی نہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کی خاصیت ہے. آپ اندازہ کریں حضور کے پاس مال تھا ہی نہیں، زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوئی. مولا علی صرف 2 کلو کھجوریں، اور وہ بھی ایک کلو غریبوں کو بانٹ دے، 1 کلو گھر میں لے کے جاتے. صحابہ نے کیسے زندگی گزاری ہے؟ دادا صاحب کا ایک کمرہ بھی نہیں ہے. آج کے پیر صاحب کا بڑا محل جناب تیار ہے، پراڈو گاڑی رکھی ہوئی ہے، دین کا اللہ حافظ ہے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام یہ بھی فرمایا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. یہ حدیث پاک بڑی قابل توجہ ہے. جو بنی اسرائیل تھی نا، جناب موسیٰ کی قوم، اس امت کا فتنہ عورت تھی، عورت نے ان کو برباد کر دیا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ دنیا کا مال ہے. اسی دنیا کے مال نے، اسی کرسی نے وزیر اعظم بھی تباہ کر دیے، وزیر اعلیٰ بھی تباہ کر دیے. اب تو بڑے بڑے پیر سب دنیا کے پیچھے پڑ گئے. میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ سروے کر کے آیا ہوں، تو ایک جگہ پہ وہ فارم ہاؤس تھے، تو وہاں پہ تقریباً کوئی 3-4 ایکڑ پتہ نہیں کتنی زمین تھی. وہ ٹھیک ٹھاک پیر صاحب ہے، ایک بہت بڑی گندی رشین ہے، ان کی نام ہے جی ایجے زمین کی ایجے شاہ صاحب دی زمین ہے جی. وہ ایڈی زمین شاہ صاحب کی کرنی، خدا دے بندے. بھئی زمین ہونی چاہیے، اب ٹھیک ہے، لیکن آپ تو دیکھیں نا جناب صدیق اکبر نے اپنی جوان بچوں کو گھر میں چھوڑا اور سارا کچھ اٹھا کے رسول پاک کے ساتھ چل پڑے تھے ہجرت کی رات. اس وقت دین کو ضرورت تھی. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی 4 بیٹیاں جوان گھر میں چھوڑ کے آپ نے سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. دین کو ضرورت تھی. آج دین کو ضرورت ہے جناب، کوئی MP کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل کے اندر یہ ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. میں آپ کو پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو آپ نے دل میں جگہ دینا ہے، ہماری پوری زندگی میں سے ایک دن بھی اللہ کے دین کے مطابق نہیں گزرا. نماز ہے رسم میں پڑھ لیتے ہیں، حج بھی ہے، وہ بھی اگر پیسے ٹھیک ٹھاک آ گئے وہ بھی ہو گیا. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ زکوٰۃ کو سمجھتے نہیں کہ یار ساڑھے تو زکوٰۃ ہی فرض ہے.
حالانکہ روایت میں ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا گندم میں سے یا پیسوں میں سے جو بھی ہے، ایک پیسہ بھی استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حرام کے اوپر حرام، حرام کے اوپر حرام، حرام کے اوپر حرام، تو جناب صاحب کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ اور نبی پاک علیہ السلام کے مقام سے گزر رہے تھے، ایک بندہ بیٹھا تھا ایسے لمبے لمبے ہاتھ کر کے، یا اللہ یہ بھی قبول کر، یہ بھی قبول کر، یہ بھی قبول، یہ بھی قبول۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کی دعا کیسے ہوگی، قبول کیسے ہوگی؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پیٹ کے اندر حرام ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، پیتا ہے تو حرام کا پیتا ہے، پہنتا ہے تو حرام کا پہنتا ہے، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آج جناب پاکستان میں سے 20 لاکھ لوگ حج کے لیے گئے ہیں، وہ بھی حج کے لیے تو گئے، دعائیں کس کی قبول ہوئی ہیں؟ کرونا کے دن میں سارا پاکستان دعائیں کر رہا تھا، پوری دنیا دعائیں کر رہی تھی، کس کی قبول ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اندر تو حلال تو ہونا چاہیے نا دعا قبول کروانے کے لیے۔ ہم لوگ غریبوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، والدین کی فرما برداری نہیں ہے، بڑے بھائی کا ادب کا پتہ نہیں ہے، چھوٹے بھائی کا میٹر کٹ گیا ہم خوش ہیں، بڑے بھائی کے گھر کے بچے نہیں پڑھ رہے ہم خوش ہیں، ماں کو ہم نوکرانی سمجھتے ہیں، بیوی کو ہم نے مالکن بنا دیا، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب جنت ہمارے قدم چومے گی، اور بھائی جنت لینے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، صحیح ہے نا؟ اگر قربانی مطلب سمجھ نہیں آ رہی پھر واقعہ کربلا کو پڑھ کے دیکھو، امام حسین نے 6 ماہ کا بچہ، یار حیرانگی کی بات ہے، لیکن دین کو ضرورت تھی نا، 6 ماہ کا بچہ، آج ہماری نسلیں گزر جاتی ہیں ایک بھی حافظ نہیں ہے، حتیٰ کہ باپ کو نماز کے مسئلے میں نہیں آتے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے جناب دین کے لیے بڑی قربانی دی، کوئی قربانی نہیں دے صاحب، یہ شیخ چلی کی خام خیالی ہے ساری۔ لیکن یہ ہے کہ وہ بس مولوی کی ڈیوٹی ہے نا، مولوی پڑھ کے سنائے بھی، عوام کی ڈیمانڈ ہے مولوی پڑھ کے سنائے بس۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، 100 اونٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ، 63 اونٹ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ذبح فرمائے، جو باقی بچے تھے پھر وہ مولا کائنات نے نبی پاک علیہ السلام حضور نے فرمایا علی کو، فرمایا علی تم ذبح کرو۔ اچھا یہ جو 100 اونٹ تھے نا، یہ بھی منظر بڑا خوبصورت ہے، میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، یہ جو 100 اونٹ تھے نا یہ ایسے لائن میں لگے ہوئے تھے، اور وہ جو چھرا مبارک تھا جو بھی تھا رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ اب وہ جو اونٹ تھے نا، اونٹ وہ خود بخود بھاگ کے حضور کے سامنے آتے اور اپنی گردن کو اوپر سے اٹھا لیتے کہ جناب احسانوں پہلے ذبح فرماؤ۔ سبحان اللہ، میں کہ ظالمہ اٹھ بھی جان دے کہ اللہ دے رسول نے اٹھ بھی نبی پاک علیہ السلام کو جان دیں، اور تو کیسا انسان ہے جو بات کر رہا جی دیوار کے پیچھے کے علم نہیں ہے، میں کہ اٹھ بھی جان دیں، تینوں کوئی نہیں پتہ گا۔ اور بخاری کی حدیث پاک ہے، جب نبی پاک علیہ السلام احد مقام، احد کے پہاڑ کے اوپر آئے نا، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، تو احد پہاڑ ہلن لگ پیا سی، جھومن لگ پیا سی، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اور فرمایا اسقط یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے سینے کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کیڑے سن؟ حضرت عثمان اور حضرت مولا کائنات، حضرت عثمان اور حضرت عمر بن خطاب، یہ دونوں شہید ہیں نا، حضور نے پہلے خبر دیتی تھی کہ تیرے سینے کے اوپر 2 شہید ہیں، ایک صدیق ہے ایک نبی ہے، اور احد پہاڑ بھی جھومن لگ پیا حضور دی آمد تے۔ آج کا مسلمان کیسا کہ 12 ربیع الاول کو منہ کے اوپر وٹ پڑا ہوتا ہے، اور جس صحابہ نے ملایا، میں کہ کمی نہیں آ، احد پہاڑ نے جھم کے دسیا ہے کہ جدو بھی مصطفیٰ دی آمد ہوئے بندے نے خوشی منانی چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو اے گل ہے جی، اٹھ خود بخود اگے نبی پاک علیہ السلام نے آدر یا رسول اللہ ساڑھے بھی سانو ذبح فرماؤ، سانو ذبح۔ رسول پاک علیہ السلام نے 63 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں ذبح فرمائے، اس کے بعد باقی جو تھے وہ حضرت مولا کائنات کے ذمہ لگا دیے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے طواف الوداع کیا، اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے واپس مدینے کی طرف سفر شروع فرمایا۔ جب نبی پاک علیہ السلام واپس آئے تو رسول پاک علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پہ ایک اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا، انشاءاللہ میں آپ کو وہ کل پڑھ کے سناؤں گا خطبہ، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میری اہل بیت کا خیال کرنا، میری اہل بیت کا خیال کرنا، اہل بیت کا خیال۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا لوگوں میری اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ لیکن کیا کیا قوم نے، امت نے کیا کیا؟ حضور کے جانے کے بعد 50 سال کے بعد سارے اہل بیت کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ قوم نے بات کیا رسول پاک علیہ السلام کی آل کے ساتھ، یہ واقعہ کربلا ساری حضور کی آل ہی تھی۔ مروان نے حضرت امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں اٹھا کے خواہ مخواہ جیل میں ڈلوا دیا مروان نے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ساڑا قصور تے دس ایویں سانو چکے سر، انہیں کہا جی مینوں تواڈے تے خدشہ ہے، تسی ساڈے حکومت دے معاملات خراب کرو گے، خدشہ ہے، چکے جیل سٹ دیتا۔ اور بندہ کون ہے؟ امام حسین دا بیٹا امام زین العابدین۔ اے جناب قوم امت نے کیتا آل رسول دے نال۔ انشاءاللہ کل میں تمہیں دساں گا پھر رسول پاک علیہ السلام نے غدیر خم دے کیویں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔